یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ان کو نوکری دینی تھی، مقصد یہ ہے کہ یہ بات ہم نے رکھنی تھی کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ مجھ پہ تم 10 کیس بناؤ میں پھر بھی نوکریاں دوں گی، تو اس کی وہ بات صحیح تھی۔ جس دن اس گھر میں بیٹھے ہوئے شخص کو وہ دن یاد آیا ہوگا جب وہ یہاں سے جا رہا تھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے لندن میں بیٹھ کے کہا تھا کہ ایک دن یہ بھیک مانگے گا میرے ووٹوں کی، اور ہم نے اس کو یاد کروایا کہ تم نے بھیک مانگی مگر ہم نے نہیں دی۔ آج بھی وہ کہتا پھرتا ہے کہ اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی تو وہ شاید یہاں موجود ہوتا۔ میں اس پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بی بی کا حق تھا، اس کی سٹرگل تھی، اس کی قربانی تھی، وہ جس کو چاہتی ہم اس پہ لبیک کہتے، مگر ہم میں یہ ہمت نہیں تھی، ہم نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے تو یہ بدلہ لینا تھا کہ تم نے بھیک مانگنی تھی اور ہم نے کہنا تھا کہ نہیں دیں گے ہم بھیک۔ تم یاد کرو، تمہیں تب ہماری لیڈر نے کہا تھا اگر تمہیں احساس تھا تو تب ہونا چاہیے تھا، اگر تمہیں فکر تھی تو تب ہونی چاہیے تھی۔ تو آج ہم کیوں فکر کریں کہ کوئی عدالت اس کے پیچھے ہے یا کوئی اور پارٹی اس کے پیچھے ہے یا کوئی عوام اس کو بلاتی ہے کہ کوئی اس کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ ہم تو صرف دیکھتے ہیں، ہم تاریخ لکھتے ہیں، ہم صرف دیکھیں گے۔ ہاں، جب بھی کوئی غاصب، جب بھی کوئی ڈکٹیٹر حکومت میں آیا ہے تو اس نے پاکستان کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے سودے کیے ہیں، ہمیشہ اپنی ذات کو ترجیح دی ہے۔ تو پہلا فرض جو مجھ پہ آن پڑا ہے وہ پاکستان کو ذات پات سے نکالنا ہے، کہ جو بات میں نے کرنی ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے کرنی ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی آنے والی قوم سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے اپنے آنے والے لیڈروں سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے اپنے آنے والے ورکروں سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے اور آپ نے مل کے وہ قربانی دی ہے جو شاید کوئی اور باپ شاید نہ دے سکتا ہو۔ ہمارے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس خزانے میں ایک چیز تھی، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی۔ ہم نے وہ خزانے سے چیز عوام کے لیے قربان کر دی۔ اب ہمارے پاس ان کی تصویریں ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تصویریں ہیں۔ ہم نے اپنا مستقبل ان کے ہاتھ میں کر دیا، اپنا انتصاب ان کے ہاتھ میں کر دیا۔ آپ کو آج میں نے آپ کے بچوں کے ساتھ اس لیے بلایا ہے کہ آپ اس کا فرق اور اس کی بات سمجھ سکو کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر پہلا حملہ ہوتا ہے اور وہ پاکستان سے واپس دبئی آتی ہیں، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے اگر بی بی کے پیر پکڑ لیتے تو ضرور ان کی پیڑوں میں شاید باندیاں بن جاتی، مگر نہیں، ہم نے بی بی کی پیروں میں وہ باڑیاں نہیں باندھی۔ ہمیں بھی پتا تھا، انہیں بھی پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہاں بلایا کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اپنے شریک حیات کے اوپر نظر اٹھاؤ، پھر اپنے بچوں کو دیکھو، پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم نے کیا کیا نہیں کیا اور کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ مجھ سے میری شریک حیات بننے سے پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے لیا تھا کہ آصف زرداری، میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں لاکھوں کروڑوں بھائیوں کی بہن ہوں، میں لاکھوں کروڑوں
बच्चों की मां हूं और मेरे वालिद ने बड़ी अजीम कुर्बानियां दी हैं, मेरे वर्करों ने बड़ी अजीम कुर्बानियां दी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तेरी वजह से कभी हमें मायूस होना पड़ जाए। और मैंने तब उनसे वायदा किया था कि बीबी इंशाअल्लाह ईमान मेहमान है, मगर मुझे अपने मौला पे यकीन है कि वक्त आया तो मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ये कह सकता हूं कि अगर मैंने बीबी से वायदा किया तो उसने भी मुझे आजमा कर ये बात समझी कि हां आसिफ, वो अपनी किताब में भी लिखती हैं और अपने आखिरी अल्फाजों में भी लिखती हैं कि मुझे फख्र है, इसलिए मैं अपने बच्चों की, अपने भाइयों की तकदीर जो है वो तेरे हाथों में दे रही हूं। और मैंने इसी सोच पे ये जिम्मेवारी कबूल की कि अगर ये वक्त आया तो इसको दोबारा भी हम निभा सकेंगे। और यही मैं चाहता हूं कि आप सब ये सोचें कि ये हुकूमतें नहीं हैं, ये हुकूमत तो आनी जानी चीज है, ये जिंदगी के वायदे हैं, ये अपनी सोच से आगे चल के जाने के वायदे हैं, ये कल के आने वाली कौमों के तकदीर के वायदे हैं जो आज हम लिख रहे हैं। तो ये सब समझें और ये सब सोचें कि ये सब सोच के जब मैं महीने में कम से कम 10 दिन से 7 दिन बाहर रहता हूं, मुझे बाहर जाने का कोई शौक नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपकी बात कर सकूं। आज तक जब भी ये गए इनने अपनी बात की, हमें उनकी जरूरत नहीं, इसलिए कि मेरे पास यहां हजारों लाखों अपने वर्कर हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, वर्कर हैं, वोटर हैं। मुझे जरूरत नहीं है कि मेरी हुकूमत को कोई और ठप्पा मारे। हां, और हुकूमतों को हमारी जरूरत है कि हम उन पे ठप्पा मारें, और इंशाअल्लाह वो हो रहा है। जिंदगी में मैं चाहता था कि मैं आपकी मुलाकात, मेरी मुलाकात बीवी ने आप लोगों से किकड़ी ग्राउंड में कराई थी, आपको याद होगा। तो मैंने ये लाजिम समझा कि मैं आने वाली नस्ल से आपका प्रेसिडेंसी में तारुफ कराता चलूं, इसलिए कि वक्त निकल जाता है, बात रह जाती है, और इस बात में एक पूरी फिलॉसफी है, इस सोच में एक पूरी फिलॉसफी है। और इस फिलॉसफी के खातिर जब बीबी साहबा पे हमला होता है तो लोग बम के तरफ भागते हैं, उस जगह से नहीं भागते। ये वो फिलॉसफी है, ये वो बात है। तो आज कुछ गम का मौका भी है, कुछ खुशी का मौका भी है। गम इसलिए कि आंखें भर जाती हैं जब मैं आसिफा को बोलते सुनता हूं। खुशी इस बात की कि बीबी हमारे साथ खड़ी हुई वो मकाम देख रही है। तो मेरे दोस्तों, हमने बलूचिस्तान का भी फैसला करना है, हमने हर इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है, और कभी हम खुद करते हैं और कभी हम होने देते हैं। हम चाहते हैं, हमारी तो हमेशा से यह ख्वाहिश रही कि जुडिशरी आजाद हो,